السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا اگرچہ پورے ملک میں وفاق اور سندھ سمیت اور بلوچستان سمیت پورے ملک میں بظاہر تو افراتفری ہے، لیکن کسی حد تک کچھ مقامات پر کسی حد تک تصاویر جو ہیں وہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ البتہ خیبر پختونخوا میں تاحال معاملات اس طرح واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 115 میں سے 112 نشستوں کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، جن میں سے 90 آزاد امیدوار ہیں۔ یو آئی کے پاس 7 نشستیں ہیں، پی ایم ایل این کے پاس 5، پی 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 کے پاس 4، اور جماعت اسلامی کے پاس 3، اور پی ٹی آئی پی کے پاس 2، اے این پی کے پاس 1 جماعت۔ اس طرح دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس وقت واضح اکثریت میں موجود ہیں، لیکن اس میں کئی ایسے تکنیکی اور آئینی پہلو ابھی موجود ہیں جو رکاوٹ نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تھوڑی سی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی سید کوثر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں، اور ان سے ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، بلکہ ان سے رہنمائی لیں گے کہ اس وقت جو مجموعی صورتحال کیا ہے اور آگے چل کر کیا ممکنہ کیا منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ اچھا سر، انتخابات تو ہو چکے، انتخابی دنگل ہو چکا جو کمبل میں بدل چکا، تو سر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ جو کے پی کے میں وزارت اعلیٰ کے لیے باتیں چل رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں، کمپینز ہو رہی ہیں، لابنگ ہو رہی ہے، تو اس میں سر کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جو پہلا نام پیش کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ تو پروٹوکول تو ان کو ملنا شروع ہو گیا، لیکن وہ پولیس کا دوسرا پروٹوکول تھا وہ تو۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ پی کے میں بھی، اور جو نام ابھی پی آئی تک سامنے آیا ہے وہ بھی ابھی شاید متنازع ہے، اور اس پہ ابھی بات چل رہی ہے کہ شاید وہ ان کو کلیئرنس نہیں ملی اور شاید کسی اور نام کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ مختلف گروپس ہیں جو پی ٹی آئی میں وہ اپنا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، شاید 1-2 دن میں کوئی نیا نام سامنے آ جائے گا۔ اچھا، تو سر ایک تو یہ چیزیں جو کیا ہمارے سابق اسپیکر مشتاق غنی صاحب بھی اس دوڑ میں یا اس لائن میں کہیں موجود ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس دور میں شامل نہیں ہیں، اور شاید پی ٹی آئی کی جو اپنی جو لابی ہے، جنہوں نے جو نام ریکمینڈ کیے ہیں اسپیکر کے لیے یا چیف منسٹرشپ کے لیے، تو اس میں ان کا نام شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کافی ہیوی ویٹس ہیں جنہوں نے کافی قربانیاں دی ہیں اور کافی پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے۔ وہ لوگ کافی بڑی تعداد میں ہیں، جس میں ایک گروپ جو ہے وہ ہمارا ہزارہ میں ہری پور والا گروپ ہے، فیملی کا، اس کا ایک بڑا سا رول ہے۔ پھر شوابی کا جو گروپ ہے، جو شاہرام خان ترکی اور ان کی جو عاطف خان اور یہ لوگ، یہ ایک بڑا مضبوط گروپ ہے۔ تو میرا خیال ہے ابھی بہت سے گروپس ایسے ہیں جو ابھی اپنے لیول پہ لابنگ کر رہے ہیں۔ مشتاق غنی صاحب کے بارے میں الیکشن سے پہلے بھی کچھ بات تھے، اور وہ جیسے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ الیکشن شاید کنٹیسٹ نہیں کریں گے۔ وہ تو آخر تک ان کا وہ رہا کہ وہ آخری دن تک ان کا رہا۔ جی جی، تو اس میں تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے پارٹی اس لیول پہ شاید ان سے ٹرسٹ نہیں کر رہی۔ اچھا، مطلب وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہاں پہ ایشو آ رہا ہے بظاہر۔ جو دوسرا سر ظاہر ہے لابینگ تو بڑی معنی رکھتی ہے، اور اگر یہ چیز دیکھیں ظاہر ہے اس وقت جس صورتحال سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، صوبے میں اس وقت حکومت بنانی ہے، پارٹی کے پاس ابھی تک اس طرح کا نظام مطلب پارٹی نہیں ہے اس وقت، وہ سارے آزاد ہیں پریکٹیکلی تو، لیکن
جو یہ ایشو ہے، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے کہ وہ کون سی جماعت جوائن کرتے ہیں. جب تک یہ ڈسیزن نہیں ہوتا تو آپ آگے اسٹیپ فارورڈ نہیں کر سکتے، آپ چیف منسٹرشپ یا باقی معاملات میں نہیں جا سکتے. جماعت اسلامی کے ساتھ جو بات چیت تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. کل انہوں نے اعلان کر دیا. جی ابھی جو دیگر جماعتوں کے ساتھ مولانا شیرانی صاحب جو ہے جے یو آئی کی، ان کے ساتھ شاید بات چل رہی ہے، ان کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی بات میڈیا میں آئی ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک یہ کسی فارمل جماعت کو جوائن نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ کی جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا تعین نہیں ہوتا. بالکل ریزرو سیٹس، لیکن اس میں بھی ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہے وہ اس جماعت کو ملیں گی، شاید پی ٹی آئی کو نہ مل سکے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ الیکشن پروسیس کا سلسلہ شروع کریں گے. لیکن وہاں پہ بھی ایک کنٹروورسی یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کے جو تمام ممبران ہیں وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ کتنے لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں اور کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں. اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا گروپ فارم کر سکتے ہیں یا کوئی دوسری جماعت جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی میرا اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اتنی جلدی شاید سالو نہیں ہوگا. مطلب جو اس وقت ظاہر ہے جو گروپ جو ہیں وہ طاقتور جو گروپ ہیں، حلقے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، وہ بھی ظاہر ہے وہ اپنا زور آزمائیں گے وزارت اعلیٰ کے لیے. تو ڈیفینیٹلی وہ آگے چل کے مزید تقسیم در تقسیم کا اس پہ خدشہ ہے. جی دیکھیں، ایک تو سینٹر میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس میں سے کچھ لوگوں نے شاید شمولیت بھی اختیار کر لی ہے پاکستان مسلم لیگ کے، کچھ لوگوں نے جوائن کی ہے. صحیح. لیکن صوبے میں لوگ ابھی بازار کے انٹیکٹ ہیں، لیکن ان کے پاس اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو جوائن کریں. لیکن وہ اپنا ایک پریشر گروپ قائم کر سکتے ہیں. یہ چانسز ہیں بہت زیادہ. اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور کسی بندے کو پوسٹ کیا جاتا ہے یا کچھ ایسی جماعت جوائن کرتے ہیں جس کے نظریاتی اختلاف ہو، تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ چانس نظر آتا ہے کہ ایک پریشر گروپ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے ود ان پی ٹی آئی. شاید وہ گورنمنٹ کو کی اپوزیشن میں اپنا رول پلے کرے. کیونکہ سر دیکھیں چلیں یہاں پہ ایک تو ظاہر ہے ہمارا وہ کثیر اللسانی، کثیر مذہبی، کثیر آپ کیا کہہ سکتے ہیں مکتبہ فکر مختلف یہاں پہ موجود ہیں. لیکن ان دنوں میں یہ چیز اگرچہ ہونی تو نہیں چاہیے، ظاہر ہے مذہبی معاملات سیاسی معاملات کو نہیں کرنا چاہیے آپس میں گڑبڑ، لیکن یہ چیزیں بھی تو اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس پہ بھی. اور یہ چیز آئندہ چل کے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر بھی شاید یہ چیزیں ذرا تھوڑا سا کوئی مزید ڈینٹ ڈال سکتی ہیں. جی بالکل، کافی کنٹروورسی ریلیز کرتی ہے. سب سے پہلے تو جب تک آپ ایسی جماعت جوائن نہیں کرتے جن سے نظریاتی طور پہ آپ اعلان کر سکیں اور تمام جو ممبران ہیں کی کانسیپٹ کے ساتھ آپ پارٹی جوائن کریں، تو یہ ڈسپیوٹ جب تک ریزالو نہیں ہوتا تو آپ آگے نیکسٹ اسٹیپ نہیں لے سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی جماعت جوائن کرتے ہیں تو وہ جماعت میں کس حد تک آپ اس کی پالیسی سے متفق ہیں، کیونکہ پھر آپ پہ بھی ڈیفیکشن کلاس لاگو ہو جائے گی. کل آپ اس جماعت کو دوبارہ چھوڑ کے دوبارہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے ظاہر ہے نیکسٹ 5 سال اسی جماعت کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ بڑا ہی گمبھیر ایشو ہے. میں نہیں سمجھتا اتنا سمپل ہے کہ آپ آج ایک جماعت جوائن کر لیں، کل آپ پی ٹی آئی کے الیکشن ہو جائیں اور دوبارہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں. یہ بھی ایک بڑا مشکل اسٹیپ ہوگا. اچھا بظاہر سر ایک چیز ہمیں جو نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ پی ٹی آئی اس وقت ظاہر ہے جماعت اسلامی یا جس سے اس وقت ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بات ان کی میرے خیال میں ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، تو یہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ کل کے دن یہ کرتے ہیں اپنے الیکشن کروا کے جو فارمیلٹی ظاہر ہے جن کی بنیاد پر ان کی پارٹی ٹوٹی ہے یا پارٹی سے نشان واپس ہوئے، تو اگر وہ چیزیں فارمیلٹی پوری کرتے ہیں تو یہ واپس ان کے راستہ نہیں ہوگا کوئی بھی اپنی جماعت میں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ جو بھی ایشو تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے الیکشن کارڈس نہیں کرنے دیا گیا، تو وہ جن لوگوں نے جن طاقتوں نے یہ چیز کی تو وہ تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے. کیونکہ ابھی یہ جو بھی جماعت جوائن کریں گے یہ اس جماعت کے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہوگا، اس کے پرنسپلس کو فالو کرنا ہوگا، اس کی لیڈرشپ کو ماننا ہوگا، اور وہ وہی دوبارہ ان کی واپسی اگر پی ٹی آئی ایمرج ہوتی ہے، اس کے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور اسمبلی بڑھ جاتا ہے،
تو آپ نے دوبارہ اگر پی ٹی آئی جوائن کرنا ہوگی تو پھر وہ آپ کیسے دوبارہ واپس آئیں گے اپنی جماعت کو چھوڑ کے؟ جس جماعت میں بھی ہیں آپ، وہ آپ چھوڑ کے دوبارہ کیسے جوائن کریں گے؟ تو یہ ابھی مطلب میرا نہیں خیال کہ جتنا سمپل ہے، اس میں بڑی کمپلیکیشنس ہوں گی، کافی سارے ایشوز ہیں۔ ابھی جو سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ آپ جب جماعت جوائن کرتے ہیں تو آپ نے جو جن لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے، جو ریزرو سیٹس ہیں آپ کی خواتین کی یا باقی سیٹس، تو وہ ریزرو سیٹ کے لیے ابھی آپ نام نہیں دے سکتے، وہ بیفور الیکشن جو جماعت نے نام دیے ہوں گے وہی لوگ الیکٹ ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک سب سے پہلی کنٹروورسی تو یہاں پہ کریٹ ہوگی۔ اگر اس جماعت نے ریزرو سیٹس کے نام نہیں دیے ہوئے تو پھر کیا ایشو ہوگا؟ پھر کانسٹیٹیوشن ایک بحران بنے گا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ باقی جماعتوں میں وہ تقسیم ہوں گے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایشو ہے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں، میں سمپل ہے کہ اس کو آپ جسٹ 2 منٹ میں آپ حل کر لیں، اس کے لیے ٹائم لگے۔ مطلب بظاہر جو چیز ایک نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم وقتی طور پہ جا کے جماعت اسلامی کے ساتھ یا کسی بھی جماعت کے ساتھ جا کے ہم حکومت بنا لیتے ہیں اور اگلے 1 مہینے میں ہم کر کے وہ واپس اپنی پارٹی پہ آ جائیں گے، میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے اس وقت۔ لیکن یہ ایک اگر آپ ریگولر کسی کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ اور جب آپ انڈیپینڈنٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ آپ کی حیثیت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ میں وہ جو ہے وہ چیزیں اس کی کینڈیڈیٹ ڈفرنٹ حیثیت ہوتی ہے اور پارٹی کینڈیڈیٹس کی آپ کی ڈفرنٹ حیثیت ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک جماعت جوائن کرتے ہیں تو آپ نے وہ جماعت کی جو بائیلاز ہیں اور جو ڈیفیکشن کلاس ہیں وہ سب آپ پہ لاگو ہوں گے۔ یہ ابھی قبل وقت ہے اس پہ کچھ کہنا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ شاید اتنا آگے زیادہ عرصے تک چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن سر یہ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو اس وقت تو ظاہر ہے جس طرح پی آئی کے موجودہ قیادت کا بھی ایک اٹل قسم کا موقف ہے، جارحانہ انداز سیاست ہے۔ شرفت مروت صاحب وہ بھی کل سے ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ پولیس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پولیس آئی جی سمیت اور 7 RPOs کو۔ تو یہ تو شاید پھر اس طرح تو خدا نخواستہ یہ معاملات تو چلتے رہیں گے، پھر یہ تو کوئی مطلب وہ چین کوئی سکون کی گھڑی آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کہیں سے تو۔ لیکن بنیادی طور پہ جو الیکشن سے جو توقعات تھے کہ شاید یہ جو ہمارا بحران ہے یہ حل ہو جائے گا، لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد یہ بحران جو ہے یہ مزید بڑھ چکا ہے نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ۔ تقریباً اس وقت تمام جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں آنے کا سوچ رہی ہیں اور کر رہی ہیں۔ جی بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بڑی جماعتوں سمیت تمام چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ سلیکشن پہ کوشچن ریز کر رہی ہیں۔ JUI، ANP، ایون PTI، سر BNP ہے اس طرف بلوچستان میں سارا چل رہا ہے، بلوچستان کی ساری جماعتیں اس وقت میدان، ایون TMLN بھی بعض ایریاز میں وہ بھی کوشچن ریز کر رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب ایشو ہے کہ یہ اس پہ بہت سے کوشچن ریز ہوئے ہیں سلیکشن کے کانسیکوینسز پہ، اس کے ریزلٹس پہ، اور بہت سارے ریزلٹس ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے۔ اب وہ کیسز بھی جو ہے الیکشن کمیشن سے لے کے ابھی شاید ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، ٹریبونل میں چلے جائیں گے، وہاں پہ شاید سیٹل ہوں تو اس پہ بھی ٹائم لگے گا۔ بہت ساری سیٹوں پہ ابھی تک کنٹروورسیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ ریٹرننگ افسرز کی طرف سے ہے یا پریزائڈنگ افسرز کی طرف سے ہے یا جو دیگر فیکٹرز ہیں، لیکن یہ فیکٹرز جو ہے یہ ابھی ان کی ریزولوشن میں بھی ٹائم لگے گا۔ بہت سے امیدوار ابھی تک اس پہ ڈیسائڈ نہیں کر سکے۔ KP میں جو ہے PTI پہ ایلیگیشنز ہیں، پنجاب میں بلان پہ ایلیگیشنز ہیں، مطلب اس طرح کی جو جس کا جہاں زور چلا اس کا مطلب دوسرا جو فریق ہے اس نے لازمی الزام ہی لگانا ہے۔ جی الزام لگانا ہے۔ تو سر آج تک کے لیے چلیں، آج بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے سر۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔